بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ یونس کی پہلی دو آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ واللہ عالم بمرادہ، ان کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مراد جانتا ہے۔ تلک آیات، یہ آیات کتاب الحکیم، حکمت والی کتاب کی ہیں۔ اکان للناس عجبا، اکانا کیا ہے لوگوں کو، عجباً تعجب، ان اوحینا، ان کا مطلب یہ، اوحینا کہ ہم نے وحی بھیجی، الی رجل منہم، منہم انہی میں سے، رجل ایک مرد کی طرف، الی مطلب طرف، ایک مرد کی طرف، ان انذر الناس، ان کے، انذر الناس، انذر ڈرائے، الناس لوگوں کو، وبشر الذین، اور بشر خوشخبری دے، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، ان کہ لہم ان کے لیے، قدم، قدم پاؤں کو بولتے ہیں، صدق سچائی کو، قدم صدق عند ربہم اپنے رب کے ہاں، عند مطلب ہاں یا پاس، قال الکافرون کافر کہنے لگے ان ھذا لساحر مبین، ان بے شک ھذا یہ، لساحر البتہ، لام کا مطلب البتہ، ساحر جادو ہے، جادوگر ہے، مبین واضح جادوگر ہے۔ یہ تو ان آیات کا ترجمہ تھا۔ ابھی ہم ان آیات کی تشریح پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، اس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں یا اللہ کے پیغمبر جانتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ حکمت والی کتاب سے مراد، حکمت سے مراد مضبوط کتاب، محکم کتاب، جس کی ہر بات پکی ہو اور جس میں کبھی کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہ ہو۔ تورات تبدیل ہو گئی، انجیل تبدیل ہو گئی، لیکن قرآن مجید کی آیات تبدیل نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کی خبریں، اس کے واقعات سارے کے سارے سچائی پر مبنی ہیں، اس کو بولتے ہیں حکمت والی کتاب۔ اور بھی بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں حکمت کے۔ فَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا، کفار مشرکین مکہ تعجب کرتے تھے۔ ان کے تعجب کی تین صورتیں تھیں۔ پہلے یہ تعجب کرتے تھے کہ ان اوحینا الی رجل منہم، کہ اللہ نے اگر نبی بنانا تھا کسی فرشتے کو بناتا، اللہ نے اسی مرد کو کیوں بنایا؟ ہم میں سے ایک آدمی جو کھاتا ہے، پیتا ہے، بال بچے ہیں، کاروبار کرتا ہے، اللہ نے اس کو نبی کیوں بنایا؟ پھر دوسرا، جب وہ نبی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگوں کو ڈراتے تھے کہ لوگوں ایمان لے آؤ، مرنے کے بعد تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر وہاں اعمال کی جزا اور سزا ہوگی، جنت جہنم ہوگی۔ تو اس بات کو سن کر بھی وہ حیران ہوتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے جب ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اس بات پر بھی تعجب کرتے تھے۔ اور تیسرا، اس بات پر تعجب کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے، ان کے رب کے ہاں ایمان والوں کے لیے بلند مرتبہ ہے۔ قدم کا مطلب تفسیر میں یوں کریں گے کہ بلند مرتبہ ہے، سچا مرتبہ ہے۔ ایمان دنیا میں ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ بھائی ایمان لا کر یہاں مشقت کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں چلنا، اپنے نفس کو مارنا ہے، تو اس دنیا میں محنت کرنی ہے، اور وہاں رب کے ہاں ان کاموں کے بدلے میں، ان مشکلات کے بدلے میں ان کے لیے بلند مرتبہ ہے۔ تو قال الکافرون، کافروں نے جب یہ باتیں دیکھیں، کہنے لگے یہ تو واضح جادوگر ہے۔ دراصل بندہ جادو جب ہوتا ہے وہ عقل سے ماورا ہوتا ہے، عقل میں نہیں آتا۔ تو جب کافروں نے وحی کو دیکھا، وحی کی حقیقت کو دیکھا، جو آدمی اور حضور کو دیکھا کہ جو بندہ ان کے پاس جاتا ہے وہ اپنا مذہب چھوڑ دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو کافر یوں سمجھنے لگے کہ بھائی یہ تو جادوگر ہے۔ جب وہ وحی ان کی عقل میں نہیں آئی، ان کی عقل میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تو انہوں نے جادوگری کا الزام لگا دیا۔